اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے فضائل رمضان. جیسا کہ میں لگاتار آپ لوگوں کے روبرو ہوں اور برابر آپ لوگوں کو فضائل رمضان کے بارے میں حدیث پہنچا رہا ہوں. غور سے سنیں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا کریں. تو آئیے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. آج بہت سے حضرات ہیں کہ وہ سحری کھانا نہیں چاہتے ہیں. کم از کم سحری کھانے کا دل نہ چاہے تو کم سے کم ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور ہی کھا کر کے روزہ رکھیں. کیوں کہ سحری کو برکت کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحر کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بتا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے. بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے. بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں. اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھٹے حصہ کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے. سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں.
اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے، نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمان کی جماعت مل کر کرے اجتماعی طور پر، اسی کو جماعت کہتے ہیں۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہے۔ تیسرے، سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزہ داروں کو اس خرما وہم و ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ضعف محسوس ہو اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں، یعنی یہود و نصارہ وہ سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہم لوگ سحری کھاتے ہیں۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحور کے مسئلہ میں کلام ہے،
کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحور افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلا طلباء کی جماعت کہ ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کرے کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت علی ہذا دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔